بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی ملیکہ نے اسماء بنت ابی بکر سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے تو دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، اور پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع کیا اور آپ دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے ہی میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے میں رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا، اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک، میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 745۔ سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، نماز مختصر کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 708۔